السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عبسہ، سورہ نمبر 80، آیت نمبر 34 ٹو 36، جز اما پارہ 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ انشاءاللہ آج لفظی ترجمے میں ہم 3 آیتیں دیکھیں گے، اور یہ آیتیں بھی پچھلی آیت کے کانٹیکس میں ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آ جائے گی وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت تب کیا ہوگا۔ تو وہ جو منظر کشی ہے وہ ان 3 آیتوں میں بیان کی جا رہی ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ تو ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ The very first word is یوما، ٹھیک ہے، یوما۔ یوما یہاں پر ظرف زمان ہے، ظرف زمان۔ اچھا یاد رکھیں ایک بات، جتنے ظرف ہوتے ہیں وہ بھی سارے اسم ہوتے ہیں، اوکے۔ تو یہاں پر یہ جو ظرف زمان ہے ٹائم ایڈورب ہے، اور اس کے اوپر میم کے اوپر فتحہ آ رہا ہے یوما کے میم پر، تو یہ منصوب سٹیٹس میں ہے، اس میں منصوب بھی ہے۔ ظرف زمان منصوب یعنی ایکوزیٹو ٹائم ایڈورب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یوما کا ترجمہ ہوگا دا ڈے، جس دن، جس دن، اوکے، جس دن، دا ڈے۔ یوما جس دن، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں یا، واو، میم، یوم، ٹھیک ہے۔ اور یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 405 مرتبہ الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو یوم کا مطلب ہوگا جس دن، یوما جس دن۔ یفرو سیکنڈ ورڈ ہے ہمارا، یفرو، یفرو، سی دا یفرو از فعل مضارع، فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس۔ امپرفیکٹ ٹینس جو ہوتا ہے پریزنٹ پلس فیوچر کا کمبینیشن ہوتا ہے، کبھی وہ پریزنٹ کے طور پر آ رہا ہوتا ہے، کبھی فیوچر کے طور پر آتا ہے، وہ کانٹیکس بتا دیتا ہے ہمیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بات، ٹھیک ہے۔ یعنی حال بھی ہو سکتا ہے، مستقبل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یفرو یہاں پر فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یفرو میں جو یا ہے، یفرو ہمیشہ فعل مضارع جو ہوتا ہے یتان سے شروع ہوتا ہے، یا، تا، الف اور نون، ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں فعل مضارع کبھی بھی اس کے بغیر نہیں ہوگا، شروعات اس کی یا، تا، الف، نون سے ہی ہوگی، اور یا کا ترجمہ ہوگا وہ، تا کا ترجمہ ہوگا تم، میل کے لیے، اور فیمیل کے لیے وہ، ٹھیک ہے۔ تو تا کے یعنی 2 ترجمے ہوا کرتے ہیں، اگر کوئی فیمیل کی بات ہوتی ہے تو تم ہو جاتا، وہ ہو جاتا ہے، اور میل کی بات ہوتی ہے تو تم ہو جاتا ہے۔ اور الف کا ترجمہ ہوگا میں، اور نون کا ترجمہ ہو جائے گا ہم، وہ، تم، میں، ہم۔ تو یہ چونکہ یا سے شروع ہو رہا ہے، یفرو کا یا، تو یا کا مطلب ہو جائے گا وہ۔ پھر اس ورڈ کے روٹ لیٹرز ہیں یا، سوری، فا، را، را، فا، را، را۔ یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 11 ٹائمز الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یا وہ، پھر کا مطلب ہو جاتا ہے فرار ہونا، ٹھیک ہے، یعنی ٹو فلی، فرار ہو جانا، بھاگنا، دوڑنا، تو فرار ہو جانا۔ یوما جس دن، یا وہ پھر فرار ہوگا یا بھاگے گا۔ بھاگے گا کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، فرار ہونے کے لیے انسان بھاگ ہی جاتا ہے، رائٹ۔ تو ہے نا، یہاں پر ہم نے ترجمہ کر دیا بھاگنا، اوکے۔ تو آپ فرار ہونا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر زیادہ سوٹیبل ہوگا کہ بھاگنا، اب کیونکہ آگے آیت کا کانٹیکس کیسا ہے اس حساب سے ہم کہہ رہے ہیں بھاگنا ترجمہ سوٹیبل ہے۔ یوما جس دن، یا وہ فرو بھاگے گا، کون بھاگے گا؟ یہاں پر اللہ نے بیان کیا المرء، المرء۔ اب یاد رکھیں ہر مرتبہ یہی بات آتی ہے، تو اس چیز کو یاد کر لیں بالکل، کہ جو بھی ورڈ ال سے سٹارٹ ہوتے ہیں، جو بھی الفاظ ال سے سٹارٹ ہوتے ہیں،
ان کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ معرفہ ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، پراپر ہوتا ہے یعنی ڈیفینیٹ ہوتا ہے، دوسری بات وہ اسم ہوتا ہے یعنی ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چونکہ حمزہ یہ سنگولر ورڈ ہے، سنگولر ورڈ میں ہم دیکھتے ہیں پیش، زبر اور زیر تینوں، جو بھی ضمہ فتحہ کسرہ، تو دمہ جس پر آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے اس میں مرفوع، اس میں مرفوع یعنی نومینیٹو ناؤن، نومینیٹو ناؤن، ٹھیک ہے۔ یعنی نومینیٹو ناؤن اصل میں ہوتے کون سے ہیں؟ جو ڈوئر کا کام کرتے ہیں، یعنی سبجیکٹ بنتے ہیں، کام کرنے والے بنتے ہیں، فائل بنتے ہیں، اسی لیے اس کو نومینیٹو ناؤن، یا تو اوریجنل ان کی حالت ایسی ہوتی ہے پیش کے ساتھ، جیسے کہ وہ ورڈ بورن ہوا تو پیش کے ساتھ بورن ہوتا ہے، یا پھر وہ نومینیٹو کیس میں ہے، اس کا مطلب کہ وہ کام کرنے والا ڈوئر ہے، تو یہاں پر دیکھیں کام کرنے والا یہی ہے، بھاگنے والا کون ہے؟ المرء، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ یوما جس دن، یا وہ فرو فرار ہوگا یا بھاگے گا، المرء، المرء یہاں پر اس ورڈ کے روٹ لیٹرز ہیں المرء کے میم را حمزہ، میم را حمزہ، اور یہ قرآن کریم میں 38 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں۔ مرء کا مطلب ہوتا ہے میم را حمزہ، مرء کا مطلب ہوتا ہے مرد۔ تو یہاں پر کچھ ورڈ ہیں، دو یاد کر لیں تاکہ آپ کو کبھی آئے تو آپ لوگوں کو یاد رہے، مرءن، یا مرءن، یا پھر کبھی کبھی امرؤن بھی آ سکتا ہے، امرؤن۔ دیکھیں یہ جو یا لکھا ہوا ہے نا، یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے، حمزہ کو لکھنے کے لیے یا کی سیٹ لگائی جاتی ہے، مریون یا امریون، ٹھیک ہے، امرویون، امرویون، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میل، مرد، یعنی آدمی، ٹھیک ہے، آدمی۔ اگر یہ مریون آ گیا، مرعن آیا یا امرؤن، تو اس کا مطلب ہوگا آدمی۔ اور مرأتن آیا، مرأتن، یا پھر آیا امرأتن، امرأتن، تو امرأتن کا مطلب یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے، تو امرأتن کا مطلب ہوگا مرأتن، یا امرأتن کا مطلب ہوگا عورت، تو مرعن، امرؤن، آدمی، مین، اور مرأتن، امرأتن، عورت، اور دونوں کے روٹ لیٹر سیم ہے، میم را حمزہ۔ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ المرء مطلب آدمی، یعنی کوئی بھی شخص کی بات ہو رہی ہے تو مرد، آدمی، تو یہاں پر اب مین ترجمہ کیا گیا، یوما جس دن، یا وہ فرو بھاگے گا یعنی فرار ہوگا، المرء آدمی، من اخیہ، اب یہاں پر جو من اخیہ ہے اس کو ہم پہلے من کو دیکھ لیتے ہیں۔ من یہاں پر حرف جر ہے، حرف جر یعنی پرپوزیشن، حرف جر کا کیا کام ہوتا ہے؟ آگے آنے والے ورڈ کو، آگے آنے والے اسم کو جر سٹیٹس میں لے آتے ہیں، جینیٹو ناؤن بنا دیتے ہیں، مطلب وہ ناؤن تو ہوتا ہی آلریڈی، لیکن اس کو جینیٹو یعنی مجرور حالت میں لے کر آتے ہیں، جر سٹیٹس، جر حالت میں لے کر آتے ہیں، اسی لیے ان کو حرف جر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حرف جر۔ اچھا، اب من جو ہے حرف جر ہے، تو من آگے آنے والے ورڈ کو کیا کر دے گا؟ جر سٹیٹس میں کر دے گا، تو کون سا بن جائے گا؟ وہ جینیٹو ناؤن بن جائے گا، اس میں مجرور بن جائے گا۔ من کا ترجمہ ہے یہاں پر فرام، سے، فرام یا پھر سے، اور حرف جر جتنے بھی ہوتے ہیں آپ جب اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو پہلے آگے آنے والے اسم کا ترجمہ کر لیں گے، پھر حرف جر کا ترجمہ کریں گے، تو من کا ترجمہ ہو گیا سے، فرام، تو کیا ہو گیا؟ یوما جس دن، یا وہ فرو فرار ہوگا، بھاگے گا، المرء مرد یا کوئی شخص، من سے۔ اب یہاں پر جتنے بھی ورڈز آ رہے ہیں ہم ان پر فوکس کرتے ہیں، اخیہ، امہ، ابیہ، صاحبتہ، بنیہ، یہ سب ایک ہی طرز پر آ رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی ورڈ ہیں سب نے من نے سب کو کیا کر دیا ہے؟
جر اسٹیٹس میں کر دیا ہے، اس میں مجرور بنا دیا ہے. تو ہم پہلے ایک کو دیکھیں گے، باقی سب کے اوپر سیم رول اپلائی ہوگا. تو یہاں پر اخی جو ہے، پہلے ہم اخی کو دیکھ لیتے ہیں. اخی ہی، تو یہاں پر دو الفاظ ہیں، پہلے تو اخی پلس ہی. اسی طرح سے جتنے بھی ہی لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے سیم ہیں. اوکے، تو یہاں پر ہم آتے ہیں پہلے اخی کی طرف. اخی ہی، اخی کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ، خا، واو. حمزہ، خا، واو. اخو کا مطلب ہوتا ہے، یہ روٹ لیٹر پہلے یہ کتنی مرتبہ آئے ہیں قرآن کریم میں؟ 96 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 96 ٹائمز. اور اخی کا مطلب ہوتا ہے بھائی، بردر. بردر، اوکے، بھائی. تو یہاں پر اخی ہمیں پتا چل گیا. اچھا، ون مور تھنگ، یہاں پر اخی جو ہے، یہ اخی ہے اس میں مجرور. وائی اس میں مجرور؟ بیکاز من جو ہے اس نے اس اخی کو اس میں مجرور بنا دیا، یعنی جینیٹو ناؤن بنا دیا. یاد رکھیں، حرف جر صرف ایک ورڈ کو نہیں بلکہ بہت سارے ورڈز کو بھی مجرور کر سکتا ہے. کیا شرط ہوگی؟ کہ جتنے بھی ورڈ آتے رہیں گے اس کے بعد سارے کے سارے، وہ سارے کے سارے ایک ہی طرز پر ہونا چاہیے، ایک ہی پیٹرن پر ہونا چاہیے، یعنی مجرور اسٹیٹس میں ہونا چاہیے، اور سب کے بیچ میں وا 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 آتے جانا چاہیے. وا وا وا. ٹھیک ہے، تو دیکھ رہے ہیں آپ، اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی. تو یہ سب جگہ پر یہ واو واو لگا کر سب کو اس میں مجرور بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ من کی وجہ سے ہوا ہے، سب اس میں مجرور بن گئے. پھر یہاں پر جتنے بھی ہاں ہیں، ہم ایک ہی بار دیکھ لیتے ہیں. جتنے بھی یہ ہی ہیں، یا تو اس فارم میں آ رہا ہے یا اس فارم میں آ رہا ہے، واٹ ایور، یہ سب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ہی جو ہے یہ اصل میں ہو ہی ہے، تو تینوں کا مطلب ہوتا ہے ہو ہی. اس طریقے سے جس طریقے سے بھی لکھا جائے، تو یہ سارے کے سارے ہیں اٹیچ پروناؤن. اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل. ضمیر متصل، متصل کا مطلب ہوتا ہے اتصال ہو جانا، مل جانا. تو یہاں پر چونکہ مل کر جڑ کر لکھا ہوا ہے، تو ہی جو ہے ضمیر متصل ہے. تو یہ یہاں پر ہی کا ترجمہ ہوگا ہز، اس کے یعنی اپنے. اس کے ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، اس کے، ہز. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ من اخی ہی، من سے، اخی بھائی، ہی اس کے بھائی سے، یعنی اپنے بھائی سے. تو یہاں پر ترجمہ شروع سے دیکھیں. یوما، جس دن، یا وہ فرو بھاگے گا، المرء انسان یا شخص یا آدمی، جس دن وہ بھاگے گا آدمی، جس دن بھاگے گا آدمی، من سے، اخی بھائی، ہی اس کے بھائی سے. جس دن بھاگے گا، فرار ہوگا آدمی اپنے بھائی سے، اس کے بھائی سے. اب الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، حرف جر کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے، آگے کے اسم کا ترجمہ پہلے ہو جاتا ہے. تو من اخی ہی، اس کے بھائی سے، اپنے بھائی سے. جس دن بھاگے گا انسان، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر چاروں چیزیں ہم اس پر ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں. یہ جتنے بھی واو ہیں، سارے کے سارے واو ہیں حرف عطف. حرف عطف یعنی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن یعنی جو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، جو سینٹینس یا ورڈز کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. تو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن یہ سارے کے سارے ورڈز کو جوڑ رہے ہیں، تو ان کا ترجمہ ہو جائے گا اینڈ. اینڈ یعنی اور، اردو والا اور. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جتنے بھی واو ہیں سب کا ترجمہ ہے اور، جتنے بھی ہی ہیں سب کا ترجمہ ہے اس کے یا اپنے. ٹھیک ہے، واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور جتنے بھی ہی ہیں اس کا ترجمہ ہوگا اس کے یا پھر اپنے. اس کے یعنی اپنے خود کے نا، تو ہی، اس کے، اپنے. اب ہمارے پاس صرف ورڈز رہ جاتے ہیں، ابی، صاحب، صاحبت، صاحبہ اور بنی.
हम उन वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है उम्मी, ठीक है, उम्मी। उम्मी, इसके रूट लेटर्स हैं हमजा, मीम, मीम। का मतलब होगा, ये कुरान करीम में 119 मर्तबा अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ रिपीट हुए हैं। का मतलब होता है मदर, माँ, ठीक है, माँ, मदर। तो यहाँ पर उम्मी का हो गया मतलब माँ, मदर। तो क्या हो गया अब तर्जुमा? उम्मी ही, उसकी माँ से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सारे ही मिन से अटैच है, सारों ने मिन को अफेक्ट किया है, सबको, ठीक है, सबको। तो ये हम तर्जुमा उल्टा करेंगे क्योंकि हरफ जर है। अपने भाई से, अपनी माँ से, और अपनी माँ से, व और उम्मी माँ ही, उसकी माँ से, अपनी माँ से, व और उम्मी ही, अपनी माँ से, उसकी माँ से। फिर हम तर्जुमा करेंगे व अभी ही, व और अभी ही यानी उसके या अपने। अभी, यहाँ पर जो रूट लेटर्स हैं अभी के, वो हैं हमजा, बा, वाव, अबू। ये कुरान करीम में रूट लेटर 117 मरतबा रिपीट हुए हैं। और अबू का मतलब हो जाता है बाप। अबू भी हम कहते हैं ना, अबू यानी अब, या अब्बू नहीं है, या अबू है। रूट लेटर हमजा, बा, वाव, अब का मतलब हो जाएगा बाप। तो अभी यानी बाप, अपने बाप से, उसके बाप से। तो आयत नंबर 35 में क्या हो गया? व और उम्मी माँ ही, उसकी माँ, मिन से, व और अभी बाप ही, उसकी, मिन से, और उसके बाप से, और अपनी माँ से और अपने बाप से, यानी और उसकी माँ से और उसके बाप से, यानी अपनी माँ अपने बाप से भी भागेगा। क्या कर रहा है? या फिर फरार हो रहा है अपनी माँ से, अपने बाप से और अपने भाई से। अब और लास्ट आयत की तरफ आते हैं हम। वो स्वाहिबत ही, व और स्वाहिबत ही यानी उसकी, स्वाहिबतुन, हमारे पास क्या बच गया? साहिबती। हाँ जी, तो स्वाहिबती के रूट लेटर हैं स्वाद, हा, बा। स्वाहिबा का मतलब, यहाँ पर जो रूट लेटर है कुरान करीम में 97 टाइम्स रिपीट हुए हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ। स्वाहिबा का मतलब होता है बीवी, साथी। हम कहते हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस को सहाबा, क्यों? क्योंकि कंपेनियन है वो, ठीक है। तो कंपेनियन, साथी को कहा जाएगा, यानी बीवी की बात हो रही, शरीके सफर, शरीके हयात की। तो यहाँ पर स्वाहिबा यानी बीवी। फिर तर्जुमा यूं हो जाएगा, वह और स्वाहिबा बीवी ही, उसकी बीवी से, मिन से, अपनी बीवी से, वह और बनी ही, बनी, बनून या बनी, बनी जो रूट लेटर्स हैं इसके, वो है बा, नून, या, सेम रूट लेटर। और ये कुरान करीम में 183 टाइम्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ रिपीट हुए हैं। बनी का मतलब होता है बेटे, औलाद यानी बेटे, चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि जिस दिन भागेगा आदमी, किससे? अपने भाई से, फिर उसके माँ से और उसके बाप से और अपनी बीवी से और अपने बनी, बेटों से, औलाद से, अपनी औलाद से भी वो भागेगा। यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया ये किस दिन का मंजर है? ये कयामत के दिन का मंजर है कि जिस दिन इंसान फरार होता फिरेगा अपने हर किसी करीबी रिश्तेदार से। क्यों फरार हो रहा है? वो इसलिए फरार होगा कि कोई मुझसे किसी चीज का, मुझसे किसी नेकी का, किसी हक का सवाल ना कर दे, ठीक है। तो अब हम तर्जुमा एक मर्तबा और देखेंगे। यौमा, सबके आगे मिन को लगा देंगे हम, कैसे? यौमा, जिस दिन, या वो फिर्रू फरार होगा, भागेगा, अलमरऊ आदमी, मिन से, अखी, भाई, ही, उसके भाई से, व और उम्मी माँ ही, उसकी माँ से, मिन से, व और अभी बाप ही, उसके बाप से, व और स्वाहिबा बीवी ही, उसकी बीवी से, व और बनी, बेटों, औलाद, बेटों ही, उसके बेटों से।
تو ہم پورا ترجمہ یوں کریں گے، جس دن فرار ہوگا بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ یعنی انسان کے جو قریبی رشتہ دار دنیا میں تھے، جس کے لیے وہ جان مال سب کچھ لٹانے کو تیار تھا، آج قیامت کے دن سارے لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے کہ اللہ بس ہماری جان بچا لے، اور ہمارے پاس کوئی ہمارا رشتہ دار بھی نہ بھٹکے کہ کہیں وہ ہم سے کسی نیکی کا مطالبہ کر دے، وہ ہم سے کوئی نیکی کا سوال کر بیٹھے اور ہم اس کو دینے سے قاصر رہیں۔ تو اسی لیے وہ بھاگے گا کہ میری طرف دیکھے ہی نہ میرا کوئی رشتہ دار، کہ نہ دیکھے گا اور نہ ہی مجھ سے مانگے گا۔ تو انسان اس قدر مطلب اتنی ہولناکی اور اتنی شدت والا عالم ہوگا کہ ہر انسان اپنے قرابت والوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ صحیح احادیث کے اندر بھی یہ باتیں آتی ہیں کہ جو انسان ہے وہ جب جو شوہر ہوگا وہ اپنی بیوی سے، اور جو باپ ہوگا اپنے بیٹوں سے کہے گا کہ میرا معاملہ دنیا میں تمہارے ساتھ کیسا تھا، تو وہ کہیں گے کہ بہت اچھا تھا، بہت مطلب حسن سلوک والا تھا، جو بھی بہت ساری تعریف کریں گے، تو وہ کہیں گے تو پھر اس کے بدلے مجھے ایک نیکی دے دو۔ تو کہیں گے کہ وہ تو میں نہیں دے سکتا یا دے سکتی، یعنی وہ جو دنیا میں رشتہ داریاں تھیں اس دن وہ بھی کام نہیں آئیں گی۔ اور حتیٰ کہ یہ یہاں تک بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور بڑے بڑے جو انبیاء اکرام جو ہیں، وہ بھی جب ان سے سوال کیا جائے گا، وہ بھی سارے کیا کر رہے ہوں گے؟ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہوں گے کہ یا رب آج ہماری جان بچا لے، آج ہمیں بخش دے۔ اور وہ اتنا زبردست ماحول ہوگا، اتنا زبردست مطلب اتنا خوفناک دن ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، کسی کے کانوں تک، کسی کے گلے تک وہ اپنے پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا، اور ہر کوئی نفسی نفسی یا رب آج مجھے بچا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا رب آج تو بس میری جان بچا لے، آج تو میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ یعنی کوئی کسی کے لیے اس دن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اتنا مطلب زبردست اور ہولناک دن ہے کہ جس دن ہر قریبی قرابت والے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کہ کوئی کسی سے کوئی حق نہ مانگ بیٹھے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اس دن کا خاکہ کھینچ دیا ہے کہ جس دن یوما، جس دن یا وہ فرار ہوگا بھاگے گا المرء انسان یا آدمی، من سے اخی ہی اپنے بھائی سے، و اور امی ہی اپنی ماں سے، اس کی ماں سے، و اور ابھی باپ ہی اس کے باپ سے، اپنے باپ سے، و اور صاحبہ بیوی ہی اس کے بیوی سے، یعنی اپنی بیوی سے، و اور بنی بیٹوں یعنی اولاد ہی اس کے اولاد سے، اپنے بیٹوں سے۔ یعنی کتنی قریبی رشتہ داریوں کو اللہ نے مینشن کیا ہے، اور فرمایا کہ انسان آدمی اس دن ان تمام لوگوں سے بھاگ رہا ہوگا، ناٹ جسٹ آدمی، عورتیں، یعنی ہر کوئی۔ ٹھیک ہے؟ جب آدمی کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ انکلوسیو ہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اتنا سخت دن ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر انسان اپنی تیاری خود کر کے جائے، یہ نہ سوچے کہ میرے قریبی رشتہ دار اس دن میرے کچھ کام آ سکیں گے، نہیں۔ اللہ نے اسی لیے یہ آیتیں بیان کی ہیں تاکہ ہم کچھ سبق حاصل کریں اور کچھ تو آخرت کی تیاریاں کر کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پر بالکل محتاج ہو جائیں۔ یہاں تو انسان محتاج ہوگا تو اس کی کہیں نہ کہیں سے مدد ہو ہی جائے گی، لیکن وہاں اگر محتاج ہو گیا تو وہاں تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر لا ینصرون، وہاں وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ انسان اپنے اعمال اس دن کے آنے سے پہلے درست کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس دن کی ہولناکی سے محفوظ رکھے، ہمارے اوپر اس دن کا جو گھبراہٹ ہے، خوف ہے، اللہ اس کو ہم سے دور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے لیے ہمیں تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لیں، یوما، جس دن یا وہ فرار ہوگا یا بھاگے گا المرء آدمی، من سے اخی ہی اپنے بھائی سے، و ام ہی اور اپنی ماں سے، و ابی ہی اور اپنے باپ سے، و صاحبتی اور اپنی بیوی سے، و بنی ہی اور اپنے بیٹوں سے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، و نفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم۔
جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔